السلام علیکم ویورز، سنو بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج کل انتخابات کا موسم ہے، اسی دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی جو کہ کافی عرصے سے منظر عام پہ آئی تھی۔ اس کا کلیم جو تھے پی ٹی آئی کی لائر کمیونٹی جو تھے وہ بار بار کری تھی کہ دو بڑی اہم شخصیات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کری ہیں، اس سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے۔ اور داؤد خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے کے پی کے میں جو ہے پریس کانفرنس کے دوران یہ ظاہر کیا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ہی لائر کمیونٹی بھی شامل تھی۔ اس کا ایک بڑا سرپرائزنگ سا ایک فیکٹر ہے کہ ایک پارٹی ہے جس میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں جا رہے ہیں، تو آخر داؤد خٹک صاحب نے ایسی کیا سپیس دیکھی یا سوچ ہے ان کی جس کی وجہ سے وہ کے پی کے میں ابھی پرویز خٹک کے مقابلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں اور موسٹ پروبیبلی وہ اس کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، جس طرح یاسر بھائی نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں موسٹ پروبیبلی بڑی جلدی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں تنظیمی بنیاد پہ وہ چیزیں دیکھیں گے اور ایک کافی عرصے بعد ان کا ایک وزٹ ہوگا، 4 اضلاع میں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم کچھ ڈیٹیلز لیں گے، لیکن یاسر بھائی بڑی کنفیوزنگ سی یہ سٹوری ہے کہ جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی سے تقریباً میں تو یہ کہوں گا کہ 90% لوگ بڑے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ایک دم ایک سائٹ سے الگ سے انٹری جو ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ عمر۔ یہ ذمہ داری جو تھی یہ جو پی ٹی آئی کے لائر ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے شریف افضل مروت، ان کو سونپی گئی تھی۔ داؤد خٹک جو ہیں اب تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھے اور انہوں نے، یہ آپ کو میں بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ تحریک انصاف میں شمولیت کریں، لیکن پرویز خٹک ان کو سپیس نہیں دے رہے تھے۔ آج جب پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنائی ہے پارلیمنٹیرین کے نام سے، تو ان کو ایک اچھا سا ایک سپیس مل گیا، تو انہوں نے فوری طور پر اس حوالے سے پارٹی کے جو عہدیدار تھے ان سے رابطہ کیا اور پھر شریف افضل مروت کے تھرو باقاعدہ انہوں نے گزشتہ روز پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا، اور میرے خیال سے وہ کل نہیں ٹیوزڈے کو چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو داؤد خٹک جو ہیں یہ روٹ لیول کے پولیٹیشین ہیں، محکمہ بلدیات اور عوامی فلاح کے لیے انہوں نے کافی حد تک کام کیا، اور یہ ان کی فیملی ٹرمز ہیں، پرویز خٹک، داؤد خٹک، ان کے آپس میں۔ لیکن سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے، جیسے پرویز خٹک کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت خود جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہیں، لیاقت خٹک۔ داؤد خٹک نے باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو کل جوائن کر لیا ہے، اور یہ انتہائی ایکٹیو شخصیت ہے۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں، اور بڑے عرصے بعد ایسا سننے بھی مل رہا ہے کہ ابھی تک تو ہم تحریک انصاف کا سن رہے تھے، پارٹی چھوڑ گئے تحریک انصاف کا، ایم این اے چھوڑ گیا سابقہ، اور سابقہ منسٹر چھوڑ گیا، اور چھوڑی جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑے عرصے بعد ہمیں سننے میں آیا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی نے جوائن کیا ہے، اور یہ ابھی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ان میں وکلاء بھی ہوں گے، ان میں جرنلسٹ بھی ہوں گے، صحافی بھی ہوں گے، ان میں سوشل جو ہے ورک کرنے والے افراد بھی ہوں گے، اہم شخصیات۔ دیکھیں، عمران خان کا ایک ویژن تھا اور ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کو آگے لائیں۔ چھوٹے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید غربت کے مارے ہوں یا نہیں، جو کہ شعور رکھتے ہوں، سیاست کو سمجھتے ہوں، چاہے وہ رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو۔ یہ آج کی نہیں، یہ جب عمران خان نے 2012 10 مارچ مجھے اسی طرح یاد ہے ایک وہ کارپینٹر کا بھی ایک جلسہ کیا تھا، اس میں انہوں نے 10 لاکھ رضاکاروں کا اعلان بھی کیا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے۔ اس کے بعد آپ یقین کریں 2013 کا جو الیکشن ہوا، اس میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں، پی کے 3 میں ہارون بلور کو شکست دی، بشیر احمد بلور کے جو فرزند تھے ان کو شکست دی جاوید نسیم نے، جو کہ ایک انشورنس کمپنی میں جاب کرتے تھے اور انتہائی متوسط گھرانے سے تعلق تھا، جہانگیر پورہ کا ایک علاقہ تھا۔ اسی طرح جو محکمہ بلدیات کے جو سپریم کورٹ کی ہدایت پر جو الیکشن ہوئے 2015 میں، آپ یقین کریں اس میں چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ میدان میں آئے اور الیکشن جیت گئے، وہ ڈسٹرکٹ ممبر ہو گئے، وہ ٹاؤن ممبر ہو گئے۔ تو اس بار بھی وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب میں زیادہ تر جو ہے وکلاء کو آگے لایا جا رہا ہے، اور کے پی کے میں جو ہے وکلاء بھی ہیں، اور کے پی کے میں بھی دیکھیں صرف 22-23 لوگ ہی پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، زیادہ چھوڑ کے نہیں گئے۔
باقی تو ان کی 22-23 بھی ٹھیک ٹھاک. لیکن اس کے اگینسٹ آپ یقین کریں کہ وی کے میں ایسا سا جلالی ورکر جو ان کو ٹائیگر کہتے ہیں عمران خان بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے الیکشن بھی کرے گا. اور پی ٹی آئی, یہ میں الگ ایک ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے. عمر ایوب صاحب سے میری اس حوالے سے 2 دن پہلے ہی بڑی تفصیلی ملاقات میں جو باتیں ہوئی, تو انہوں نے ABC کیٹیگری رکھی ہوئی ہے کیونکہ مسائل تو ہیں. لیکن اب جو انٹرسٹنگ بات میں اپنے سنو بیٹھک میں بتاتا چلوں, اب جو لوگ پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں وہ جو نیوٹرل ہیں, تو اگر ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی ہم تو 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں تھے, جو ہیں ان کے خلاف آپ جو کر رہے ہیں حکومتی ریاست جو کریے کرے, جو ملوث ہیں جو ویڈیو, لیکن وہ جو ملوث نہیں ہے تو ان کے خلاف کیوں کارروائی ہوگی. تو اس قسم کی شخصیات جو ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے. صافی برادری میں سے کون ہے؟ بہت ہیں, آفرز ہو رہی ہے بہت ہیں. دیکھیں وقت آئے گا تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. اور دیکھیں پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بات مشہور ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا صرف کے پی کی, اس وقت پنجاب جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا گڑھ بن چکا ہے. دیکھیں یہ تو سیاست ہے. اب آپ لوگوں سے ان کی محبت تو نہیں چھین سکتے نا. اب آپ کا پیار ایک پارٹی سے یا اس کے سربراہ سے ہے, چاہے وہ اچھی ہے بری ہے وہ جیسی بھی ہے, لیکن آپ کا پیار ہے, وہ کیا کہتے ہیں وہ میں چنگیاں, وہ اس طرح وہ مثال ہے, لیکن بندی تیریاں. تو اب دیوانے ہیں لوگ دیوانے نون لیگ کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان کے بھی ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی تو ان کے بھی ہیں. باقی جو 9 مئی میں ملوث تھے, ہم پہلے ان کی مذمت کرتے ہیں کہ جو کچھ اس دن ہوا اور ساری عمر کرتے رہیں گے, ہر بار کریں گے, یہ ملک ہمارا ہے. لیکن اب الیکشن کی جب باری آ رہی ہے تو اس کے لیے پی ٹی آئی بڑی ٹھیک ٹھاک تیاری کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تیاری نہیں کر رہی, لیکن سائلنٹلی کر رہی ہے, خاموشی سے کر رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حالات کیا بنتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو صرف آج میں نے آپ کو ٹچ دیا ہے کیٹیگریز کا, کہ کینڈیڈیٹس کے جو ہیں وہ کیٹیگریز رکھی گئی ہیں ABC. اس میں ایک علیحدہ انشاءاللہ اپنے سنو بیٹھک کے ویورز کو میں ولاگ کر کے بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے, اور میں آپ کو بائی ڈاکومنٹڈ بتاؤں گا کہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے. اور اچھا ہے, تمام پارٹیاں پلاننگ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نون لیگ کر رہی ہے, جمعیت کر رہی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کر رہی ہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے, تمام پارٹیاں کر رہی ہیں, کیونکہ 8 فروری الیکشن آ رہے ہیں. اب دیکھیں دسمبر ہے, اب دسمبر میں جو کمپین کا سلسلہ آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گا, لیکن اس میں ایک سوالیہ نشان ہے. اب آپ کے جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر سنو فال برف باری ہوتی ہے, وہاں کمپین کیسی ہوگی, وہاں جلسے جلوس کیسے ہوں گے, اپر دیر, لور دیر, چترال, اسی طرح جو اور آگے راستے ہیں, تو ان علاقوں میں شاید کینڈیڈیٹس کو پرابلم ہو. لیکن 8 فروری جب الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آپس میں مشاورت جو ہوئی سپریم کورٹ کی ہدایت پر, ان کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہوں گے. اچھا, باقی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا جا رہے ہیں, اب کیا حوالے سے اپڈیٹس ہیں, نئی چیز لا رہے ہیں سامنے؟ جی, اس کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ شیڈول ان کا ترتیب دے دیا گیا ہے. 16 نومبر کو وہ KPK جا رہے ہیں, اور 3 سے 4 اضلاع میں وہ جو ہے کنونشنز کرنے جا رہے ہیں. ایک دن مکمل طور پر پشاور میں وہ گزاریں گے, اور پشاور میں ہی پارٹی کی جو عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کریں گے, اور آبویسلی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے ہے. دوسرا, پیپلز پارٹی میں پشاور کی سطح پہ میں اگر آپ کو انیشلی آپ کو بتاؤں تو گروپ بندی ہے, بہت زیادہ گروپ بندی ہے. اس کے خاتمے کے لیے بلاول بھٹو زرداری جو ہے کردار ادا کریں گے. چترال ان کا سب سے جو آخری میرے پاس شیڈول پڑا ہوا ہے, ان کا جو 16 نومبر کو جا رہے ہیں, اور پہلا ان کا جو جلسہ کنونشن آ رہا ہے ایبٹ آباد میں آ رہا ہے. اچھا, دوسرا آ رہا ہے مردان 17. 18 نومبر کو نوشہرہ. آپ یہ چیز دیکھیں, مردان نوشہرہ بالکل ساتھ ساتھ ہے, لیکن الگ الگ دن کے مطابق ہے. 19 نومبر کو پشاور میں ہوں گے, جبکہ 20 اور 21 کو لور دیر اور اپر دیر, ان دو ایریا. یہ حالانکہ یہ گڑھ ہے, دیکھیں مالاکنڈ ڈویژن جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلایا جاتا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی. اور 22 تاریخ کو وہ چترال جا رہے ہیں.
تو یہ بڑا ان کا اہم ترین دورہ ہوگا. یعنی وہ کے پی کے کو پورا کر کے آئیں گے, وہاں کے کارکن, عہدیداران, اور پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی اہم فیصلے ہونے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے, پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں, کہ بلاول بھٹو پھر لاہور اس کے باقاعدہ جائیں گے, ان کا شیڈول طے ہے. اور پیپلز پارٹی میں کچھ قیادت کے حوالے سے بھی رد و بدل سامنے آ رہی ہے. کچھ پارٹی کے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, جو ان کے قائم مقام پریزیڈنٹ ہے فاروق, ان کو شاید تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ ندیم افضل چند جو ہیں ان کی خواہش بھی ہے, اور پارٹی کے سینئر عہدیداران بھی کہہ رہے ہیں کہ ندیم افضل چند کو اگر پنجاب کا صدر لے آئیں تو شاید وہ کوئی کارکردگی مزید بہتر دکھا سکیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کو تو آپ دیکھ لیں, پنجاب میں ابھی تک کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. آئی پی پی مسلسل ان سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اڑا رہی ہے, پیپلز پارٹی کے بھی اڑا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی دوبارہ سے اب جانے لگی ہے. لیکن کے پی کا پہلے جو ہے ان کا یہ ہے, فیصل کریم کنڈی اور محمد علی باچا, ہمایون خان, یہ تمام تر انتظامات کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کی جو صوبائی قیادت ہے اور ضلعی, ان کے مطابق تو پیپلز پارٹی جو ہے باقاعدہ انہوں نے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے باقاعدہ. پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی 2 روز قبل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک خط لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بھئی تمام سیاسی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ اپنے کمپین کریں الیکشن کے لیے حوالے سے, اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی دور, لیکن عام شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دی جائے. جی بالکل. تو ویورز, آج کے حوالے سے جو ہم نے کچھ آپ کو اپڈیٹس دیں, میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. کافی عرصے سے جو ہے جس پارٹی سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں یکا چھوڑ کے جا رہے تھے پارٹی کو, لیکن ایک سرپرائزنگ فیکٹر دیکھنے کو ملا خیبر پختونخوا میں داؤد خٹک کی شیپ سے, کہ وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا ہے. اس حوالے سے ہم فردر بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. خیر, مجھے اور یاسر بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے.